حضور قبلہ صاحب و شان پیر محمد اظہر پیر شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے بعد کتاب دین نواز کے لیے تشریف لاتے ہیں خطیب اہل سنت، خطیب شیریں بیان و شعلہ بیان پاکستان میں ایک نام رکھتے ہیں محترم جناب عزت مآب حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب تشریف لاتے ہیں اپنے اسی پیارے محبت بھرے انداز میں آج کی عالمی اجتماعی دعا کی نشست میں خطاب دل نواز فرماتے ہیں جناب ڈاکٹر خادم حسین خورشید الازہری صاحب۔ نعرہ تکبیر، محبت سے نعرہ رسالت، ذرا گج گج کے نعرہ رسالت، ہاتھوں کو جھنڈا بنا کے اللہ محمد جان یار حاجی خواجہ قطب فرید فیضانی حضور قبلہ بابا جی سرکار جامعہ فریدیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نعمت اللہ۔ ہولی پڑھو یا اونچی پڑھو، پڑھو سارے الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ صدر مجلس، میر محفل، جان محفل، حضور قبلہ فرید العصر جامعہ دوران، حضرت قبلہ بابا جی دامت برکاتہم العالیہ، آپ نے جملہ شہزادگان گلشن فرید دی ہر کلی پر ہر پھول، اسٹیج کے جلوہ گر تمام علماء کرام، مشائخ اعظام، عرب و عجم تو تشریف فرما جملہ مہمانان ذی وقار، اور سامنے تشریف فرما پنڈال اندر قرب و جوارج عشاقان رسول۔ خالق کائنات اج بھی میری تواڈی ستری با مقصد مقدس حاضری قبول و منظور فرمائے۔ گرامی قدر بزرگوں، عصر حاضر اور امت مسلمہ جس پریشانی اور اضطراب کا شکار ہے، طوفان، بارشاں، یالہ باری، جس تسلسل نال پاکستان دے طول و عرض اندر تباہی اور بربادی دا ماحول سامنے نظر آ رہے ہیں، اللہ اس کو امت نو، پاکستانی قوم نو محفوظ فرمائے۔ یقیناً میرے تو زیادہ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا اور پرنٹ میڈیا کے ذریعے حالات کو تساں آگاہ ہو، اس ویلے ضروری ہو چکے کہ ہر فرد، شہری دیہاتی، چھوٹا بڑا، ادنا اعلیٰ، اپنے آنسواں نال، دل دی صدا نال، دماغ دی تر و تازگی نال اپنے پروردگار دے حضور گڑ گڑا کے بارگاہ قدس اندر اپنے گناہوں کی معافی طلب کریے، اور مملکت خدا داروں معیشت و تجارت اور اقتصادی حوالے نال آن والے خدا نخواستہ جملہ پریشانیاں دی نجات لئی اللہ دے حضور دستبہ دعا ہوئی، اور اس کو بہتر اور کوئی لمحہ ساتھ میسر شاید نہ آئے کہ اللہ کے ایک نیک بندے اور جس مرکز شب و روز قرآن و حدیث دے انوار و تجلیات اور چراغ جگمگا رہے ہیں، خدا دیا رحمتہ دا ورود ہے۔ یقیناً اس مرکز جا کے آج اس کے اجتماعوں اور اپنی موجودگی حضرت قبلہ شیخ کریم کے روبرو اور مدینہ شریف کو تشریف فرما مہمان گرامی کے سامنے آج جس قدر ہو سکے اپنے آنسواں نال اور دل کی تڑپ اور لگن نال اللہ کو دے محبوب
کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ وسیلہ دے کے منان کی کوشش کریے، اور یقیناً اج دی یہ پاکیزہ بزم سارے گناہاں کا کفارہ بھی ہوئے گی، اور مملکت خدا داد اندر جملہ آن والیاں پریشانیاں تو یقیناً چھٹکارے کا باعث بھی ہوئے گی۔ گرامی قدر بزرگوں، کیونکہ امت مصطفی نو سب تو بڑا یہ اللہ نے اعزاز بخشے ہے کہ جڑے لجپال نبی دا امتی بنایا ہے وہ اتنے کریم اور اتنے رحیم اور اتنے اعلیٰ اور عرفہ نے کہ جیڑا نبی اس کائنات کے جلوہ گر ہوئے کہ ہر لمحے ہر ساتھ ہر گھڑی وہ امت کی بولی بولے، جیڑا نبی کائنات کے تشریف فرما ہوئے تھے اودی زبان تے امت دی بات ہوئے، یارہ اندر سجنہ اندر غارہ اندر حضور سید عالم، اسی طرح نال اگر میرا تے تواڈا لجپال نبی نوری برات تے جلوہ گر ہوئے یا لامکانہ دا سفر ہوئے تو جیڑا امت نو یاد کرے، امت لئی بھی یقیناً اپنی بقا لئی دنیا اخرى دی کامیابی لئی یہ وظیفہ ضروری ہے کہ ہر لمحہ ہر ساتھ ہر گھڑی اپنے محبوب آقا کریم کو یاد کرے۔ وہ ایڈے کریم لجپال نے جڑے کسی بھی لمحے کسی بھی مرحلے اپنے محبوب اپنے غلامانوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مایوس نہیں کر دے، اور یہی درس یہی فکر یہی پیغام ہمیشہ ہر عالم ہر درویش ہر صوفی ہر کامل نے دیتا ہے۔ اور دور حاضر دی عظیم شخصیت ساڑھے لیکن انتہائی اعزاز کی بات ہے جنہ دے قدمہ میں بیٹھ کے دین سیکھن اور جنہ دے قدمہ میں کھڑے ہو کے کریم آقا دی گل کرن کے سنان کا موقع ملے ہے۔ اللہ نے انہوں کو اعزاز بخشے کہ آن والے دے دلان دا رخ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی محبت نال جوڑ دینے اور اکھاں دا نور دا تعلق حضور سید عالم علیہ السلام دی محبت دے گلشن نال جوڑ دینے ہیں۔ کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں، اللہ دا قرآن اس تصور کو بیان فرما رہے ہیں محبوب دی جلوہ گری اور امت دی اس خوش نصیبی نو کہ اے تواڈا نبی تواڈا محبوب رب دا یار ہوئے جڑا تواڈی تکلیف تواڈی مشقت نو برداشت نہیں کردا۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اللہ کا وہ محبوب نبی جڑا ہر لمحے ہر ساتھ امت دی بولی بولے، گناہگاراں نو یاد رکھے، غلاماں نو یاد رکھے، جنوں ہر ویلے امت یاد ہوئے۔ امت دی بقا تے کامیابی بھی اس تصور نال جڑی ہوئی ہے کہ جلوت بھی نبی دے ذکر نال مزشر ہوئے، امت دی خلوت بھی آقا دے پاک مقدس ذکر نال جڑی ہوئے، کیونکہ میرے نبی دا ذکر دلانو پاکیزہ بھی کردائے، دماغانو طہارت بھی بخشدائے، رزق دی فراوانی دا باعث بھی بندائے، دوستہ بھی دوستی سے محبت نو پاکیزہ تصور بھی دے دائے، والدین دے سائے بھی ترازگی دا باعث بھی بندائے، اولاد صالحہ دا ذریعہ تے سبب بھی بندائے۔ اے رزق کاروبار معیشت تجارت اندر اللہ دے محبوب دا ذکر برکات دا سبب بندائے۔ آج ایہی وجہ دنیا دی جہالت اکٹھی ہو کے کفر دا روپ اختیار کر کے ذکر محمدی نو روکن دی کوشش وچ مصروف ہے۔ کدے مسیحا تو سپیکر جہالت اتار دیئے، کدے بہرا منبر پہ برا سانو قید و بندیاں سہولتاں نال جوڑ کے اپنی فرعونیت کا اظہار ہوتا ہے۔ جہالت کا عالم میں کوئی اپنے لیڈر نے استقبال نو حد بے مساوی قرار دیں دے گھٹیا پندہ اظہار کرتا ہے، کوئی اس قدر کمینگی دا اظہار کرتا ہے کہ اللہ تو بعد فلاں بڑی شخصیت ہے۔ جہالت و فیشت و پربریت کا عالم میں کسے لئی
چیئرمین پارٹی بھی کل مننا تے انہوں جناب عمل کرنا ایمان کا درجہ رکھ دیئے. اگر سیکولرزم اور اگر بے حیائی فحاشی عریان کا رخ موڑنا چاہتے ہو, اگر طوفاناں نو ڈکنا چاہتے ہو, رب دیا رحمتاں دے متمنی ہو, اپنی پارٹیاں تے لیڈراں تے دائرے کار بڑھائے ہوئے وضع کی دی حدود و قیود تو باہر نکلو, اپنے صوفیات علماء دیا گلہ تے غور کرو, حالات کا جائزہ لو. اگر جناب سیدنا یوسف علیہ السلام بھی گولی لگے تا پھر یوسف بازاراں وچ وکدے ہو گئے تا پھر معیشت و تجارت دی قید سالی دا تصور انج آندا ہے کہ بچے ماما بیچن لئی تیار ہو دیاں نے. جتھے رسول اللہ دی توہین ہوئے, جتھے رسول کائنات دی عزت و آبرو دے حوالے نال کمپرومائز کرن دا تصور ہوئے, اوتھے پھر طوفاناں نو روکیا کیویں جائے گا, فحاشی عریانیت دے بند کیویں بدیا جائے گا, اور کہ الیکٹرانک تے سوشل میڈیا دے طوفان نو روکیا کیویں جائے گا. اودا حل اس ساگیوال دے پرویش نو پوچھئے, فرید الدین گنج شکر دے اس فیضان نو پوچھئے, آؤ میرے تے تواڈے شیخ کریم نو پوچھئے, تیرا میرا لجپال پیر اج بھی نفرتاں ونڈن دی بجائے, اج بھی جناب ایک دوجے نو توڑن دی بجائے اس ویلے پاکستان دے اندر جوڑن دی بولی بولن والا, محبتاں دی پیگا بڑھاون والا, اس کو محبت دے پھل ونڈن والا اج بھی ساڈے رخ نو کدے بریلی دے بابے نال جوڑ دائے, کدے گولڑے دے پیر نال جوڑ دے, کدے فرید الدین گنج شکر نال جوڑ دے, اور کدے اج بھی اس تپدے ماحول اندر, بارود دے ماحول اندر, گولیاں دے ماحول اندر, نفرتاں دے ماحول اندر اج بھی تیرا میرا شیخ پیغام دے رہا ہے. کامیابی تے کامرانی کچھ نہیں ہوتا, پھر کوٹ مٹھان دے دولے وہ کچھ لئیے, انہیں جلوت تے خلوت آمینہ دے لال لال جوڑیے. وہ پارٹیاں لئی آسو بہامن والے ہو, اور لیڈرہ لئی خلوت تے جلوت تے رومن والے ہو, اور سیاست لئی کروڑا اربا خربا ضائع کرن والے ہو, اپنیاں نسلوں تے بچیاں تے نوکریاں لئی سب روز ایک کرن والے ہو. میرے شیخ دا پیغام یہی ہے, آؤ ذرا کرو اس کوچے والے چلیے, میرے کوچے وچ اج بھی حجواں دی قدر ہوندی ہے, اج بھی آنسواں دا مول پھیلا ہے. انہاں لئی مرتے جاؤ گے, انہاں لئی ایمان تباہ کرو گے, برباد ہو جاؤ گے. اج بھی ایمان نو جلا بخشنا چاہتے ہو تو پھر کوٹ مٹن دے بزرگ کو پیغام لے لو. میرا جلوت دے خلوت اندر آنسواں نو لجپال دے حضور پیش کر کے چیخدا چلاندا ہے کہ مدینے والا کرم کن فرماندا ہے, آقا صحیح اپنی فرقت میں مثال اس بدلنا چاہنا ہے. پھر نغمہ یہی ہے کہ تھا میں مٹھڑی ان کے جانے پلپی, مادی خوش بسداوچ ملک عرب, آؤ ساری قوم رل کے ہر پائیے, اس درویش کے قدموں وچ بیٹھ کے محبوب ملائیے. او بڑے کریم نے قسم رب کعبہ بھی بڑے رحیم نے, آؤ ذرا ہار پہ پیش کریے کہ میں مٹھڑی جان پلپ, مادی خوش بسداوچ ملک عرب, ماہی خوش بسداوچ ملک عرب. اے کریمہ سڑیاں گلیاں سنسان نے بادشاہ نے تباہی مچائی ہے, یالا باری سال دا پوری اے روزی لے گئی نے, ساڈا تیرے سوا کوئی بوئی نہیں ہے. اتھا میں مٹھڑی نت اے جان پلپ, ماہی خوش بسداوچ ملک عرب, ماہی خوش بسداوچ ملک عرب. اے توڑے تکڑ دھوڑے کھانگڑیاں, توڑے تکڑ دھوڑے اے کھانگڑیاں, اے نام تو مفت وکان
باندڑیاں آقا اچھوی بولیاں بولے کافر مشرک بولے کشمیر دیا دیا رونے برما دے بچے رونے فلسطین دیا بیٹیاں رونے رو رو کے آنے میں کریمہ تھوڑے تکڑے اے تھوڑے کھاندڑیاں تیرے نام تو مفت کاندڑیاں تیرے باندڑیاں دی باندڑیاں آقا تیرے باندڑیاں دی باندڑیاں اے تھوڑے تکڑے تھوڑے کاندڑیاں اے تھوڑے تکڑے تھوڑے کاندڑیاں تیرے نام تو مفت کاندڑیاں تیرے باندڑیاں دی باندڑیاں مگر دے کتیا نال ادب اتھا میں مٹھڑی نت جان بلب ماہی خوش وسدا وچ ملک عرب اے باسونا دولر یار سجن واسول ہوت اجاز وطن آدیکھ فرید دبے تے حضر واسونا دولر یار سجن واسول ہوت اجاز وطن آدیکھ فرید دبے تے حضر یہ مروز حسن دی تاک طلب اتھا میں مچھڑی یہ تے جان بلب یہ ساڑھے وڈیا منان دا طریقہ دسی ہے آرے دیوان دا سلیقہ دسی ہے رب رسول منامن دا انداز دسی ہے قسم رب کعبہ دی آج بھی کہہ رہے ہیں اپنے تعلق جوڑو کرم ایڈی چھتی ہو گئے ادھرو اکھا چوہ پھولہ میں نے ادھرو یار کرم کر گئے پھر کوٹ مٹھن کے بابے دی دیون بدل دیئے انداز بدل گئے سٹائل بدل گئے پھر بیٹھے آخر آؤ گئے میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو ملکے بولو میڈا عشق بھی تو میڈا یار بھی تو میڈا دین بھی تو ایمان بھی تو میڈا شکر بھی تو میڈا فکر بھی تو میڈا ذوق بھی تو وجدان بھی تو میڈے فرض فریضے حج زکاة سون صلاة اذان بھی تو میڈا دھرم بھی تو میڈا شرم بھی تو میڈا ذوق بھی تو وجدان بھی تو یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو سلطان بھی تو نہیں کا بہتر کم در آ کر ادنا لا شیلا امکان